آج میں نے آیت جو پڑھی ہے قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 110، کچھ جو اہل علم ہیں بعض لوگ ہیں وہ بڑے حیران ہوئے ہوں گے یہ آیت سن کے کہ یہ آیت جو میلاد نہیں مناتے ان کے ہاں پورا سال پڑھی جاتی ہے، ان کے ہاں پورا سال پڑھی جاتی ہے، ہم نے میلاد النبی کے جشن میں پڑھ دی ہے۔ وہ تو یہ آیت پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن آج یہی آیت پڑھ کر آپ کو بھی خوش کریں گے تو پتہ چل جائے کہ منہاج القرآن یہ امت کو توڑنے کا نام نہیں ہے، امت کو جوڑنے کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ آیت پڑھ کے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ قل انما انا بشر مثلکم، تو آج اسی آیت پر خطاب حاضر ہے۔ اور کیوں نہ پڑھیں جی ہم، کیونکہ قرآن سارا ہی ہمارے پاس آیا ہے نا، اور حضور سب کے نبی ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ منہاج القرآن والوں کے نبی ہیں، جیسے ہمارے کچھ طبقات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صرف ہمارے نبی ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے حضور سب کے نبی ہیں، حضور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی آپ کا امتی بنا دیا۔ تو اب کیفیت جشن کی اپنی تو بن گئی ہے، آپ بھی اپنی کیفیت کو بحال کریں تو گفتگو کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب تو خود انہیں بتا دے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، تمہاری اس جملے کو ذہن میں رکھنا، جو جملہ میں نے بول دیا یوحا الی، لیکن میں کہہ رہا ہوں میں تمہارے جیسا ہوں، تم نہ کہنا تم میرے جیسے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر تمہیں یہ اجازت نہیں دے رہا کہ تم کہو ہم آپ جیسے بشر ہیں، نہیں، یوحا الی، تمہیں تو صبح کھایا ہوا شام کو یاد نہیں رہتا، یوحا الی، ہمارے دامن میں اللہ کی وحی آیا کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا انما الہکم الہ واحد۔ اب مثلیت کی بات کر کے آگے اعلان اللہ نے توحید کا کیا، سنیے گا، فرمایا سن لو، ابھی بھی نے یہ بھی بتا دیں کہ میں رب صرف تنہا اکیلا ہوں۔ یا اللہ بشریت مصطفیٰ کی بات کہہ رہا ہے، حضور سے کہہ رہا ہے انہیں بتا دے میں تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، تو مولا تعارف حضور کا کروا رہا ہے، ساتھ یہ جملہ کیوں جوڑ دیا کہ حبیب یہ بھی بتا دے انما الہکم، کہ تمہارا الہ اور معبود فقط ایک ہے۔ تو مجھے جو راز سمجھ میں آیا لوگوں وہ یہ ہے، اللہ محبوب کی زبان سے اعلان کروانا چاہتا ہے، کہیں یہ محبوب کی زبان سے سن کے کہ حضور نے فرمایا میں تمہاری مثل بشر ہوں، کہیں یہ سارے کنگلے نکمے اپنے آپ کو حضور جیسا نہ سمجھنا شروع کر دیں، ساتھ توحید کا اعلان کر کے بتایا سن لو، جیسے میں خدا اپنے ہونے میں ایک ہوں، ویسے میں خدا مصطفیٰ بنانے میں بھی ایک ہوں، مصطفیٰ اپنے بننے میں بھی یکتا ہے۔ مثلکم، تمہاری مثل ہوں۔ آئے میں اس کو ذرا سادہ کر کے سمجھاتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں لکڑی کیا سانپ کھاتی ہے؟ بھئی لکڑی سانپ کھاتی ہے؟ نہیں نہ کھاتی؟ میرا بھی یہی عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ لکڑی سانپ نہیں کھاتی۔ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لکڑی سانپ مارتی ہے، لکڑی سانپ، لیکن میں اگر قرآن سے پڑھ دوں کہ لکڑی سانپ کھاتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ لکڑی سانپ کھاتی ہے۔ اب جا کے گھر میں خود پڑھ لینا، قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 70 تک پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا لکڑی سانپ کھاتی ہے۔ کیوں؟ لوگوں لکڑی ویسے تو سانپ نہیں کھاتی، جو لکڑی ہوتی ہے وہ کبھی سانپ نہیں کھاتی، مگر ایک لکڑی عصا بن کے سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں آ گئی۔ آؤ مثلکم سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ مثلکم۔ اب جب وہ مثل سانپوں کی مثل بن گئی تو پھر جادوگروں کے سارے سانپ
ایک ایک کر کے سپولے سارے کھا گئی. ارے اس لکڑی نے لکڑی ہو کر سارے سانپ کھا کے دنیا کو مثلکم سمجھا دیا کہ اگر لکڑی اپنے ہونے میں تو لکڑی ہے لیکن اگر سانپوں کے مثل بن جائے تو اسے سارے سانپ کھانے پڑتے ہیں. ارے تم کہتے ہو ہماری طرح کھاتا ہے, ہماری طرح پیتا ہے, ہماری طرح دو کانوں والا رسول ہے. ہاں ہاں, جب رسول نے کہہ دیا انما انا بشر مثلکم, جب تمہاری مثل ہوں تو پھر کھانا بھی پڑے گا, پینا بھی پڑے گا, پہننا بھی پڑے گا, شادیاں کرنی بھی پڑیں گی. مگر جب موسیٰ نے اسی عصا کو واپس اٹھایا اب مثلکم بدلا دوبارہ لکڑی بن گئی. مثلکم اب لوگوں اور آسان کر رہا ہوں, انما انا بشر مثلکم, تمہاری مثل بشر ہوں. یہ نہیں کہ جیسے تم بشر ویسا میں بشر, مثل بشر ہوں. اس جملے پہ توجہ رکھنا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایک ہے, شخصیت مگر جہتیں دو ہیں. مجھے بتائیں قرآن آپ کو ڈائریکٹ ملا؟ کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے ہمارے گھر میں قرآن جبریل لے کر آیا, لائے گا؟ صحابہ کے گھر میں لایا تھا؟ نہیں لایا تھا. سب کا یہی عقیدہ ہے جی. تو قرآن کیسے ملا بھئی؟ قرآن ہمیں کس سے ملا؟ آقا علیہ السلام سے ملا. آقا علیہ السلام نے کہاں سے لیا؟ اللہ سے لیا. اب حضور علیہ السلام مثلکم سمجھنا, حضور قرآن اللہ سے لیتے ہیں اور دیتے کس کو ہیں؟ بشر کو. دیتے کس کو ہیں؟ اب اللہ تو کون ہے بتا ذرا. ہم نے پھر قرآن کھولا. اب یہاں رک کے ایک جملہ سن لینا, اس جملے کو روک رہا ہوں اور ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں. ہمیں بڑے مغالطے ہو گئے. دنیا میں بندہ جس طرح کے بندے کی مجلس کرتا ہے نا ویسا ہی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر. اب ہمارے سنیت میں بھی بڑے خربوزے آ گئے ہیں رنگ رنگ کے. تو جوان نسل ہماری وہ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہے نا وہ حضور علیہ السلام کو ویسا ہی سمجھتی ہے. اب کوئی ہے اس نے آپ جس کے ساتھ بیٹھے اس نے ہر وقت حضور کے جہاد کی بات کی, صرف جہاد کی. اب نوجوانوں نے سمجھا کہ حضور شاید دنیا میں صرف جہاد کرنے آئے تھے بس, اور کوئی مقصد نہیں تھا, نہ کوئی تقاضا اور پتہ نہ کوئی مقصد اور پتہ. کسی کے ساتھ بیٹھے اس نے ساری زندگی یہ کہا حضور کے آنے کا مقصد فقط تبلیغ تھا, ساری زندگی تبلیغ کرو. اس نے حضور کو صرف تبلیغی مبلغ سمجھ لیا. اعلیٰ ازل قیاس اس کیٹیگری میں دیکھتے چلے جائیں سب کی سمجھ آ جائے گی. مگر منہاج القرآن دوستان محترم کسی پہ تنقید کا نام نہیں ہے. منہاج القرآن کہتا ہے آقا علیہ السلام اس کائنات کے لیے گلدستہ ہدایت ہے. کیا ہے؟ گلدستہ ہدایت ہیں. جیسی خوشبو سونگنا چاہو گلدستہ مصطفیٰ سے اس طرح کی خوشبو ملے گی. ملے گی نہیں ملے گی؟ اب پلٹ آئیے. اللہ بتا تو کیا ہے؟ تو کیا خیال ہے تعارف تاریخ سے لینا چاہیے یا قرآن سے لینا چاہیے؟ تعارف اللہ کا اور رسول کا شعروں سے لینا چاہیے یا قرآن سے لینا چاہیے؟ بھئی کچھ جملے بڑے قیمتی ہیں, ایک ایک جملہ سمجھنے کے لائق ہے. ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے اسٹیج سے بعض اوقات اللہ رسول کا تعارف شعروں سے کروایا, کبھی تاریخ کی کتابوں سے کروایا. یاد رکھنا مصطفیٰ کی ذات وہ نہیں ہے جو شعروں سے سمجھ آ سکے. شعروں میں حضور سما نہیں سکتے, تاریخ کی کتابوں میں حضور کا تعارف سما نہیں سکتا. اسی لیے دنیا کو مغالطے ہو گئے مثلکم پر. اور اب ماحول بدل چکا ہے. میں نے اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں کے سامنے کئی اسٹیجوں پر دیکھا, مولوی صاحب واز کرنے کے لیے بیٹھے, انہوں نے جب پڑھا نا یہاں ہاتھ رکھ کے شعر, تو نیچے سے چٹ آ گئی. چٹ پہ لکھا تھا مولانا شعر نہ سنائیں قرآن سنائیں. ہم نے ثنا خان بلایا تھا, خوب شعر سن لیے ہیں, سنت حسان پوری کر لی ہے. شعر پڑھنا نعت پڑھنا سنت حسان ہے, قرآن پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے. پہچانو اپنے اندر لوگوں کو. شعر پڑھ کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ جو بھی کرنا یہ الگ چیپٹر ہے, مگر شعر پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کے لیے یہ سنت حسان ہے, سنت. اور قرآن پڑھنا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے. حضور شعروں سے سمجھ نہیں آتے, حضور قرآن سے سمجھ میں آتے ہیں.
حضور کا تعارف اللہ نے کسی شعر میں نہیں رکھا، میرے خالق نے محبوب کا تعارف 30 پاروں والے قرآن میں رکھا ہے۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ تیرا قرآن ہے، بتا تو اپنا تعارف بتا، تجھے کیسے پہچانے؟ تو جواب ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ وہ ہے، حقیقت کیا نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے بتائے، اللہ وہ ہے آسمانوں پہ دیکھو تب بھی وہ نور ہے، زمین پہ دیکھو تب بھی وہ نور ہے۔ تو اللہ کا تعارف ہو گیا نور، بولی اللہ کا تعارف کیا ہوا؟ نور۔ یہ ہمارے سمجھانے ہمارے عقل کے لیے، حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی عقل دی اتنی سمجھانے کے لیے بھی تو بات کرنی ہے نا۔ تو اللہ آسمانوں اور زمینوں کا، میں اور آپ زمین کے بشر ہیں، میں اور آپ زمین کے بشر ہیں۔ اس پر بھی قرآن کی 20 آیتیں موجود ہیں۔ اب ایک طرف میں اور آپ اور یہ ساری انسانیت ہے جو کامل صرف بشر ہے، فقط بشر ہے، اور ایک طرف اللہ کی ذات ہے جس نے ہمارے سمجھانے کے لیے تعارف دیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب اللہ نے قرآن کس کو دینا ہے؟ پہنچانا بشر تک ہے، مگر ڈائریکٹ نور ہو کر بشر تک نہیں پہنچاتا، بیچ میں اللہ نے واسطہ میرے مصطفیٰ کا بنایا۔ تو سنو لوگوں، تعارف مصطفیٰ قرآن سے اتنا سمجھ میں آیا کہ جب مصطفیٰ خدا سے لے رہا ہو تو مصطفیٰ نور ہوتا ہے، اور جب امت کو دے رہا ہو تو بشر ہوتا ہے۔ لیتے وقت کیا ہوتے ہیں جی حضور، اور ہمیں دیتے وقت بشر مثلکم۔ وہ مثلکم سمجھ میں آ رہا؟ اگر مثلکم صرف بشر ہوتے تو پھر ادھر سے لے نہ پاتے، پھر ادھر سے ما کان لبشر، قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہم اللہ، بشر کی مجال نہیں کہ وہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو قرآن بشر کو تو مل نہیں سکتا۔ تو جب حضور اللہ سے لے رہے ہوتے ہیں تو میرے محبوب نور ہوتے ہیں، اور اب فقط نور رہتے تو جیسے رب نے نہیں دیا حضور بھی نہ دیتے۔ اب فرمایا قل، بتا دے حبیب تمہیں دینا ہے قرآن، انما انا بشر مثلکم، اب دیتے وقت جب میں تمہیں نظر آؤں گا مثل بشر نظر آؤں گا۔ نادان نے کہا نہیں حضور ہمارے جیسے ہیں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم بھی سوچیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی؟ میں نے کہا بولا اگر دنیا کو پتہ چلے آپ کے پاس نالج ہے 11۔ بھئی جو کہتا ہے حضور میں حضور کی طرح ہوں، اسے کہیں 11 کر کے دکھا، نہیں سمجھ آئی؟ میں آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اب جواب آئے گا کیونکہ میں حضور جیسا نہیں ہوں۔ تو لوگوں سنو، حضور جو کہیں میں وہ کہہ نہیں سکتا، حضور جو کریں وہ میں کر نہیں سکتا۔ یہی تو جملہ سمجھا رہا ہے کہ حضور نے کہا میں تمہاری مثل بشر ہوں، مگر آؤ ہم سے سوال کرنے والوں، میلاد کا جشن منانے والوں، کہاں لکھا ہے میلاد منانا چاہیے؟ ارے ہم سے بعد میں پوچھنا، تیرا یہ کہنا ہم حضور کی طرح بشر ہیں، ہمیں کہتے ہو صحابہ نے میلاد کہاں منایا؟ آج ہمارا سوال بھی لو، جواب تم لے آؤ، ہم بھی جواب دیں گے۔ یہ بتاؤ حضور نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، صحابیوں سنو، محمد کہہ رہا ہے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ کسی ایک صحابی کی زبان سے دکھاؤ جس نے کہا حضور میں آپ کی طرح بشر ہوں۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہے نا، 1400 سال بعد آپ نے بابا دعویٰ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ کیا صحابہ نے کہا تھا حضور ہم آپ کی طرح بشر ہیں؟ بولیے جی سبحان اللہ۔ تو جب صحابہ نے نہ کہا تو تم نے 1400 سال بعد کہاں سے نکال لیا؟ میں کوئی گل سمجھ آئی؟ اب آ جائے گی اسی آیت پہ پھر، اور اب میں ترجمہ اس کا پڑھنے لگا ہوں، حضور شیخ الاسلام کے ترجمہ عرفان القرآن سے۔ سبحان اللہ۔
عرفان القرآن، جو ترجمہ پڑھو تو قرآن کی بھی معرفت ملے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب انہیں سمجھا دے، انہیں بتا دے کیا کہ میں فقط تخلیق ظاہری میں تمہاری مثل بشر ہوں، اس سے ہٹ کے میری تمہاری اور کیا مماثلت ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے یہ ترجمہ کیا، اے حبیب انہیں بتا دے کہ میں تخلیق ظاہری میں تمہاری مثل بشر ہوں، بس اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مماثلت ہے۔ یوحا الی، وہی تم پر نہیں مجھ پر آتی ہے، اور انما الہکم الہ واحد، اور سن لو جیسے تم سب کا رب ایک ہے، تمہارے لیے میں مصطفیٰ بھی ایک ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ الجھ نہ جائیں گے تخلیق ظاہری کا کیا مطلب ہے جی۔ سادہ لوگ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی مشکل لفظ بول دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ تخلیق ظاہری میں تمہاری مثل بشر ہوں، تخلیق ظاہری ایسی ہوتی ہے جیسے میں اور آپ دنیا میں آئے، گھر میں پیدا ہوئے، پیدا ہو کے کسی کپڑے میں لپیٹے گئے، ناف کے ڈورے کاٹے گئے، پھر نہلایا گیا، پھر ختنے ہوئے، پھر بچپن لڑکپن دودھ پیا، یہ ہے خلقت ظاہری، تخلیق۔ بھئی اب توجہ رکھنا میری طرف ذرا، تخلیق ظاہری میں تمہاری مثل بشر ہوں، وہ بھی مثل کا، تمہاری طرح نہیں کا۔ بھئی لوگوں بہت دھیان رہے، اب میں بہت قیمتی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تخلیق ظاہری پر آ جائیں۔ اب تخلیق ظاہری میں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کا بھی یہ ہاتھ ہے نا، اور کہتے ہیں جی حضور کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ جو تاریخ سے پڑھ کے حضور سمجھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی تاریخ بتاتی ہے ان کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو کان تھے، ہمارے بھی دو کان، ان کی بھی ایک زبان تھی، ہماری بھی ایک زبان، ان کا قد بھی اتنے فٹ تھا، ہمارا بھی اتنے فٹ، ان کے وجود میں بھی 206 ہڈیاں تھیں، ہمارے وجود میں بھی 206 ہڈیاں ہیں۔ وہ جی تاریخ کی دیکھو، اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے ناک مبارک بھی تھی، پیشانی مبارک بھی تھی، آنکھیں بھی دو تھیں، ٹانگیں بھی دو تھیں، بازو بھی دو تھے۔ تو تاریخ سے جب تعارف لیا تو پھر تو بندہ مغالطے میں پڑھنا تھا نا۔ اس نے یہی سمجھا کہ شاید حضور مجھ جیسے، میں معاذ اللہ حضور جیسا، یہی بات ہے نا۔ اب لوگوں میں نے یہ کہا یہ میرا ہاتھ ہے، آپ اپنے ہاتھ کا تصور کریں، اور وہ شخص بھی جو کہتا ہے میں میلاد کیوں مناؤں، حضور میری طرح میں حضور کی طرح، میں اس سے بھی کہتا ہوں اپنا ہاتھ سامنے رکھو، بتاؤ اگر یہ ہاتھ ہمارا گندا ہوتا ہے یا نہیں؟ ناپاک ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ان دونوں باتوں پہ اتفاق ہے، ہمارا ہاتھ گندا بھی ہوتا ہے، ہمارا ہاتھ ناپاک بھی ہوتا ہے، گندا ہو یا ناپاک ہو۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے آپ پانی اور صابن کے بغیر یوں ہاتھ گھمائیں اور کہیں جی ہاتھ پاک ہو گیا؟ ممکن ہے؟ کہیں صاف ہو گیا؟ ممکن ہے؟ صابن سے دھونا پڑتا ہے نا، گندا ہوا تو صاف ہو جائے گا، اگر کوئی ناپاکی نجاست لگی ہوئی ہے وہ دھل جائے گی، ہاتھ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ یہی ہے نا ہمارا تعارف۔ بھئی میں نے جو اپنا تعارف آپ کا تعارف کروایا، اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ پیچھے تک بتا دینا، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اب سنیے میرے محبوب کا ہاتھ، سمجھانا چاہتا ہوں، انما انا بشر مثلکم، مغالطے ختم کرو لوگو، آؤ قرآن سمجھو، قرآن سمجھاؤ۔ 11-12 ربیع الاول کی درمیانی رات مینار پاکستان کے سبزہ زار میں تحریک منہاج القرآن کی عالمی میلاد کانفرنس میں راول پنڈی کے ہمارے عظیم سید پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے لاکھوں کے مجمع میں دنیا کو بتایا کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی صحیح معنوں میں قرآن کا عرفان دے رہے ہیں اور قرآن سمجھا رہے ہیں، تو کہا میں بالکل ہوش و آواز سے کہتا ہوں روح زمین پہ ڈاکٹر طاہر القادری اور اس کے شاگرد منہاج القرآن والے ہیں۔ اس لیے قرآن سمجھنا ہے دوستان محترم،
مثلکم بمغالطہ ہے، ارے میرا ہاتھ، آپ کا ہاتھ، سارے بشروں کا ہاتھ یہ گندا بھی ہوتا ہے، یہ ناپاک بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ گندا اور ناپاک ہو جائے اسے صاف کرنے کے لیے، اسے پاک کرنے کے لیے صابن بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، مل مل کے دھونا بھی پڑتا ہے۔ مگر آؤ جس نبی کا میں اور آپ لوگوں کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا تعارف یہ ہے، وہ نبی طیب بھی ہے، وہ نبی طاہر بھی ہے۔ آؤ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، رک جائیے، طیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ پاک۔ طاہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طاہر کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں جی، طاہر کا معنی نہ پاک ہوتا ہے نہ صاف ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، سنیوں کے بس علم بہت زیادہ ہے، یہ بس چپ رہتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ آؤ لوگوں، حضور کا ایک تعارف ہے، میرے آقا طیب ہیں، پاک اور صاف ہیں، اور دوسرا تعارف ہے آقا طاہر ہیں، اور طاہر صرف پاک کو نہیں کہتے، اور جس کا ہاتھ جس شے کو لگ جائے وہ پاک ہو جائے اسے طاہر کہا کرتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضور طیب بھی ہیں، حضور طاہر بھی ہیں۔ طیب جو پاک ہو، صاف ہو، اور طاہر صرف پاک صاف نہ ہو، دوسروں کو بھی پاک صاف کر دیتا ہو۔ تو میرا آپ کا ہاتھ گندا ہو جائے، پاک نہیں رہتا، دھونا پڑتا ہے، اور آقا کا دست مبارک وہ ہے جس کو لگ جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ مثلکم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تخلیق ظاہری پہ بات کر رہے تھے۔ حضور کا دست مبارک جس کو لگ جائے، آپ ایک دفعہ کہہ دیں، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تو میرے حضور کا مقام ہے۔ آگے چلیے، حضور کی آگے جو نسل چلی یہ بھی سن لیں، سید بیٹھے ہیں سبحان اللہ، جن کو حضور نے ہما ابنا یا اپنے بیٹے کہا، حسن و حسین، اور جس کو اپنا جگر کہا، بدعتم منی کہا۔ آؤ لوگوں ان کا بھی تعارف تھوڑا سنا دوں، بے شک، اجازت ہے؟ بے شک، مصر صوبہ شاہ والے محمد کی آل کا تعارف سننے کے قائل ہیں؟ سن لیجئے، حضور ہیں طیب، میرے آقا ہیں طاہر، اور جو حضور کے گھر میں آئے ان کا تعارف قرآن بتا رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تمہارے ہاتھ گندے ہوں گے، ناپاک ہوں گے، ان کے نہیں ہوں گے، کیوں؟ ویطہرکم، انہیں طہارت تم نہیں دے سکتے، اللہ نے خود دے دی ہے۔ مولا کتنی دے دی ہے؟ تطہیرا، فرما اتنی طہارت دے دی ہے، اگر تم بھی اپنے قلب میں، گندے قلب میں میرے حسین کا ذکر سماؤ، میری حسن کا ذکر سماؤ، میری سیدہ کا ذکر سماؤ، میرے مولا کا ذکر سماؤ، زبان سے ذکر آل محمد کرنا شروع کرو، تمہارے جسم بھی پاک ہو جائیں گے، روحیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو گھرانے کا حال یہ ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خلقت ظاہری۔ اچھا پھر ہمارا عقیدہ دیکھیں، اس عقیدے کی کمزوری یہ بتا رہا ہوں۔ آؤ لوگوں، بڑا اہم موضوع چھڑ گیا۔ عقیدہ مسلمان کا یہ ہے، پانی سے دھوں، صابن سے دھوں، پاک ہو جاتا ہے۔ یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے، یہاں سے گر جائے نیچے، یہ گندی ہوگی، ناپاک نہیں ہوگی، گندی ہو جائے گی، گرد لگ جائے گی، ناپاک، لیکن اگر نجاست پر گرے تو ناپاک ہو جائے گی، پھر اس کو دھونا پڑے گا۔ یہی بات ہے نا۔ اب دھوتے کیسے ہیں؟ صابن لے آؤ جی، صرف لے آؤ جی، صابن سے صرف سے دھوئی، کیا ہو گیا جی؟ ہمارا عقیدہ یہ پاک ہو گئی۔ یہی بات ہے بھائی۔ سر صوبہ شاہ والو، چپ چپ رہنے والو، پریشان لوگوں، بھئی ہمارے اسلام آباد میں تو کپڑا گندا ہو جائے صابن سے دھو لے تو پاک ہو جاتا ہے، آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ عقیدہ مسلمان کا دیکھو، صابن پاک کر دیتا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھتے وہ نہیں پاک کرتا۔ اس صابن جو تم نے خود بنایا ہے اس کے بارے میں عقیدہ ہے، وہ پاکی دے دیتا ہے۔ اے نادان کون، تجھے تو صابن نے الٹھا دیا، عقیدہ تیرا اتنا چھوٹا ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ کی امتی کا عقیدہ یہ ہے
کہ साबन भी तब पाक करता है जब मेरे मुस्तफ़ा के ने बताया है, पानी भी तब पाक करता है जब मेरे मुस्तफ़ा ने पानी को पाक करने का तरीका बताया है। और मुस्तफ़ा की ज़ात तो वो है जिधर निगाह कर दे आलम पाक हो जाता है। ये सारी कायनात तो हुजूर का सदका है, तो जो हुजूर का सदका है वो पाक कर दे। तो जिसके सदके से बनी है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, वो मुस्तफ़ा कितनी पाकियाँ देता होगा। जिनको नहीं समझ आई उनको थोड़ा आगे लेके चलते। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हबीब ने बता दे खलकत ज़ाहिरी में तुम्हारी मिसल बशर, मिसल समझना। कहते हैं जी हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, हुजूर भी नमाज़ पढ़ते थे, तो हमारे जैसे हुए ना जी हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, हुजूर भी नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा भाई ठीक है, अगर इससे मिसलियत साबित होती है कि आप हुजूर जैसे हैं, अब मैं पूछ कुरान पढ़ने लगा हूँ, मैं और आप नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? या अल्लाह हम नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? उसने कहा तुम नमाज इसलिए पढ़ते हो कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, तुम बेहया हो, तुम तन्हा अनिल फ़हशा, तुम फ़वाहिश व मुनकरात का शिकार हो, तुम्हारे अंदर बेहयाई है। नमाज पढ़ो, बेहयाई नमाज दूर कर देगी, नमाज तुम्हें हया अता फरमा देगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, उनसे पूछो जो कहते हैं हम हुजूर की तरह हैं, क्या माज़अल्लाह हुजूर के बारे में ये कह सकते हैं? तवज्जो रहे, आज की बातें बहुत अहम हैं। मैं और आप नमाज़ पढ़ते हैं, हम बेहया हैं या नहीं है ना? हमारे अंदर बेहयाई है, वो तब निकलेगी जब, बोलिए क्या पढ़ेंगे? जो नहीं पढ़ते अल्लाह के बंदे पढ़ो, आज तो बाद नमाज पढ़ा करो। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता और वह कहता है मैं बेहया नहीं हूँ, वो झूठ बोलता है। और नमाजी अगर तुम्हें बेहया नज़र भी आए तो मत कहा करो, इजाज़त नहीं है। आओ लोगो, मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, बेहयाई दूर हो जाए। तो सवाल है हुजूर क्यों पढ़ते थे? क्या हुजूर इस मकसद के लिए पढ़ते थे? कह सकते हो? नहीं, आका की शान तो ये है कि आका का गुलाम है, नाम में उस्मान बिन अफ़ान है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठने से, फ़कत नमाज पढ़ने से नहीं, चेहराए बद्दुहा देखने से, जुल्फ़े बल्लैल देखने से, अरे उस्मान को इतना हया मिला कि मेरे महबूब फरमाते हैं मेरा उस्मान हया की वो कान बन गया है कि फरिश्ते भी मेरे उस्मान को देख के हया करते हैं, हया करते हैं। तो मैं पूछता हूँ लोगों, जिसके गुलाम का हया इतना चला गया, उस आका के हया का आलम क्या होगा? नमाज में कह सकते हो हम जैसे हैं? बोलिए जी, जुर्रत है आप? जी हम रोज़े रखते हैं, हम हज करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हम हज क्यों करते हैं? हमें आइम्मा ने बताया कि तुम हज करो इस्तिताअत हो तो। क्यों हज करें जी? दिल का मैल पाक हो जाता है, दिल का मैल साफ हो जाता है, पाक हो जाता है हज करने से। अब मुझे बताएं, हुजूर ने हज किया इस मकसद के लिए किया? भाई बड़ी तवज्जो रहे, मैं कहता हूँ भूल ना जाए बाद में। मैं और आप हज करते हैं, शरीयत ने बताया हज करो, क्यों? दिलों का मैल निकल जाए, दिल का मैल साफ हो जाए, दिल पाक हो जाए। तो मुझे और आपको लोगों को हज करना है अपना दिल पाक करने के लिए। और मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिल वो है जिसमें 30 पारे उतरा करते हैं। अब बताएं, आप हुजूर जैसे हो सकते हैं? कौल हबीब बता दे इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तो भाई ये कुरान फिर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ? सुन लीजिए, हुजूर बशर नहीं है हमारी तरह के, ये सारे इस बशरों तक अल्लाह की इबादत का पैगाम पहुँचाने के लिए बशरियत के तकाज़े हैं, बशरियत नहीं है, बशरियत के तकाज़े हैं। तुमने तकाज़ों को हकीकत बनाकर पेश कर दिया, नादा तू रास्ता भूल गया। अरे तू नमाज पढ़े, तेरी बेहयाई दूर हो, तू रोज़ा रखे, तेरे वजूद का मैल निकले, तू हज करे, तेरे दिल का मैल निकले, तू ज़कात दे, तेरा माल पाक हो जाए। कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मिल, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह कहता है नमाज पढ़ा करो, ज़कात दिया करो, और ये जो कुछ तुम नमाज और ज़कात अदा करोगे, अल्लाह कहता है ये कर्ज़ हसना है रब को, और तुम करते क्यों हो? वमा तुक़द्दिमू, आगे आयत पूरी पढ़े ना तो आखिर में लफ्ज़ आता है अजरा, अजर पाने के लिए। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं,
اجر پانے کے لیے۔ اب ذرا سننا جی، نکتہ آ گیا میرے ذہن میں۔ زکوٰۃ سیدوں کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، ساری امت کو دے سکتے ہیں، سید غریب بھی ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ زکوٰۃ میل کا نام ہے، ہائے ہائے ہائے، اور سید تو یطہرکم تطہیرا۔ ہائے ہائے، مقام سمجھو، مقام لوگو۔ اور پھر میرے پاس بڑے بھاری جملے آ گئے، میرا دل مجھے کہیں اور لے گیا ہے۔ اب میرے ساتھ چلنا ذرا لوگوں، میں اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، بطول کی آل اور نسل بطول وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی۔ کیوں؟ بطول کے گھر کی روٹیاں تو مولا کے عرش پہ جایا کرتی ہیں۔ مولا کے کسی اور کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، البدایہ والنہایہ سنیوں کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن پڑھ کے بتاؤں گا کہ روزہ رکھا سیدوں کی ماں نے، سبحان اللہ، افطاری بنائی، سامنے رکھی، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ فرمایا مسکین ہوں۔ حسین کی ماں نے کھانا دے دیا، افطاری دے دی۔ اللہ، اگلے دن پھر افطاری بنائی، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ فرمایا یتیم ہوں، دے دی۔ تیسرے دن پھر افطاری بنائی، دستک ہوئی، کون؟ فرمایا اسیر ہوں، قیدی ہوں، کوئی قید سے چھوٹ گیا ہے، اسیر ہوں، افطاری دے دی۔ اب تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ جو دروازے پہ 3 دن آنے والا تھا وہ فرشتہ تھا۔ سبحان اللہ، کون تھا؟ فرشتہ۔ اب قرآن مجید کی سورہ دہر پڑھیے، آیت نمبر 8 پڑھیے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا۔ بھائی بطول کی روٹیوں کی بات کر رہا ہوں اور قرآن سے کر رہا ہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہائے ہائے، آج امت کو الجھا دیا گیا، پریشان کر دیا گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، آل کا ذکر کریں یا نہ کریں۔ اصحاب کو آل کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، امت کو عجیب کنفیوژن میں الجھا دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں، ہم کنفیوژن والے نہ ہیں نہ کنفیوژن بانٹنے والے ہیں، ہاں طاہر القادری کے شاگرد کنفیوژن دور کرنے والے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ 3 دن دروازے پہ جو آنے والا ہے، آؤ انہوں نے کھانا کیوں دیا، کس کو دیا؟ فرمایا مسکین و یتیم و اسیرا۔ قرآن نے بھی یہی لفظ بولے، ترتیب بھی وہی رکھی۔ پہلے دن آنے والا وہ کہتا ہے میں مسکین ہوں، دوسرے دن آنے والا وہ کہتا ہے میں یتیم ہوں، تیسرے دن آنے والا کہتا ہے میں اسیر ہوں۔ لوگوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اب مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو بطول کے دروازے پر آیا تھا وہ فرشتے تھے، کوئی اور نہ تھا۔ میں پوچھتا ہوں، فرشتے یتیم ہوتے ہیں؟ بتاؤ جی، فرشتے مسکین ہوتے ہیں؟ فرشتے اسیر ہوتے ہیں؟ تو یہ کیوں کہا؟ مفسرین کیوں کہہ رہے ہیں کہ آنے والا تو فرشتہ تھا، اور فرشتہ بطول کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے مسکین ہوں، یتیم ہوں، اسیر ہوں۔ ہاں لوگوں، اللہ نے اپنے عرش سے فرشتے بھیج کر بطول کے در پہ جانے کا طریقہ امت کو بتا دیا، اور نواب بن کے نہ جا، راجہ بن کے نہ جا، سردار بن کے نہ جا، علامہ بن کے نہ جا، خطیب بن کے نہ جا، شیخ القرآن بن کے نہ جا، شیخ الحدیث بن کے نہ جا۔ حسین کی اماں کے دروازے پہ جانا ہے، یا مسکین بن کے جایا کرو، یا یتیم بن کے جایا کرو، یا اسیر بن کے جایا کرو۔ در زہرا پہ جانے کا طریقہ بتا دیا۔ اب سنیے، آنے والا کون ہے جی؟ نہیں سنا، میں سمجھا نہیں سکا۔ آنے والا کون ہے جی؟ فرشتہ۔ فرشتہ۔ اچھا، فرشتے نجد سے آتے ہیں؟ نہیں، طائف سے آتے ہیں؟ نہیں، ایران سے آتے ہیں؟ نہیں، فرشتے مکے سے آتے ہیں؟ نہیں، رائے ونڈ سے آتے ہیں؟ نہیں، بھئی نکتہ سمجھا رہا ہوں صرف۔ فرشتے کہاں سے آتے ہیں؟ عرش سے۔ بولیے کہاں سے؟ پہلے دن آیا فرشتہ، دوسرے دن آیا فرشتہ، تیسرے دن آیا اور میرے مصطفیٰ جیسا اپنے آپ کو سمجھنے والو، تم آل جیسا تو بن کے دکھاؤ نا۔ آؤ نکتہ دے رہا ہوں تاکہ مثلکم تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ تو پہلے دن بھی بی بی نے روٹیاں دی، تو پہلے دن روٹیاں طائف میں گئیں، نجد میں گئیں، ہندوستان میں گئیں، کسی دارالعلوم میں گئیں۔ فرشتہ روٹیاں لے کے کہاں گیا؟ ہائے ہائے، بطول کے گھر سے روٹی جا رہی ہے، تم سیدوں کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہو؟
کیوں دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تمہارے مال کو پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ بطول کی آل اور بطول کی نسل کی فکر نہ کرنا، ان کی ضمانتیں تو عرش والے نے دی ہوئی ہیں۔ ارے تمہارے گھر سے زکوٰۃ نکلے تمہارا مال پاک ہوتا ہے، اور یہ بطول کی آل ہے، ان کی اماں کا حال تو یہ ہے کہ ایک دن بھی فرشتہ روٹیاں لے کے عرش پہ جائے، دوسرے دن بھی عرش پہ جائے، تیسرے دن بھی عرش پہ جائے۔ نقطہ سمجھ میں آ گیا کائنات والوں، ہم سب کا رزق عرش سے آتا ہے، عرش والوں کا رزق درِ زہرا سے جاتا ہے۔ یار میرا جملہ پتہ نہیں آپ سنبھال پائے یا نہیں۔ ہم سب کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ عرش سے آتا ہے، اور عرش والوں کا رزق کہاں سے جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں نا کیوں جا رہا ہے؟ قرآن اگلی آیت میں کہتا سورہ دار انما نطعمہ لوجہ اللہ، یہ اللہ کے مکھڑے کے لیے۔ یہ بطول کا دروازہ وہ ہے جہاں سے مکھڑا خدا ملتا ہے۔ اور امت تم پریشان نہ ہونا، تمہارے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا، تم بطول کا ذکر نہ بھی کرو، تمہارے اوپر کوئی کر بھی لیا تب بھی ٹیکس نہیں لگے گا، نہ کیا تب بھی کوئی بل نہیں آئے گا۔ کیوں؟ قرآن نے بتا دیا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ دروازہ بطول وہ دروازہ ہے یہ تم سے نہ جزا مانگتا ہے نہ تم سے کوئی شکر کی خیرات مانگتا ہے۔ ان کی جزا بھی عرش سے آتی ہے، ان کا شکر بھی رب قدیر خود ادا کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ غفور شکور۔ حافظ صاحب آیت ہے جی قرآن پاک میں، کہ میں غلط تو نہیں پڑھ رہا؟ تصدیق کر دیں نا، لوگ کہتے ہیں جی کیا پتہ جی اس آیت کا کیا معنی ہے؟ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ بڑی عجیب آیت ہے بھئی، جس کو معاف کیا جاتا ہے اس کا شکریہ بھلا ادا کیا جاتا ہے۔ بھئی دیکھیں، میں گاڑی میں جا رہا تھا، حافظ آصف صاحب اپنی گاڑی میں آگے سے آ رہے تھے، ہم دونوں کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں نیچے اترا یہ بھی نیچے اترے۔ اب غلطی میری تھی، غلطی میری تھی، میں نیچے اترا، میں نے کہا صاحب میں معافی کا خواستگار ہوں، غلطی مجھ سے ہوگی۔ میرے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے دھیان میں لگ گیا، گاڑی آپ کی گاڑی کو لگ گئی، معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ سب نے دیکھا یار بندہ کوئی اچھا نظر آتا ہے، معافی مانگ رہا ہے، انہوں نے کہا چلو جی میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ جیسے یہ کہیں گے میں نے معاف کر دیا، میں پلٹ کے کیا کہوں گا؟ حضور آپ کا بہت۔ تو یہ ہو گئے غفور، میں ہو گیا شکور۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور شکور، اللہ گناہ گاروں کو معاف بھی کرتا ہے، سبحان اللہ، شکریہ بھی خود ہی ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یا اللہ دینے والا بھی تو، شکریہ ادا کرنے والا بھی تو۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں جشن کیوں مناتے ہو، اس بارے میں رہنمائی کر دینا۔ اس نے کہا میرے محبوب کا نہ پوچھو، میں نے محبوب کی گود میں حسین دیا بھی، جشن منایا بھی۔ توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ بس ختم کرتے ہیں یار، آج تھک نہیں سکتے ویسے۔ اللہ نے محبوب کو حسین دیا بھی، جشن یہاں رک جانا۔ ہم سنی آقا علیہ السلام کے جشن کی بات، جب ولادت کی بات، میلاد کی بات شروع کرتے ہیں تو پتہ ہے کہاں سے کرتے ہیں؟ حلیمہ کی ڈاچی سے، یہی بات ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو دائی حلیمہ تھی یہ کیا مسلمان تھی؟ آج امت کو الجھایا جا رہا ہے نا، آج الجھاؤ سے نکالنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ بھئی دائی حلیمہ مسلمان تھی؟ اب تاریخ سے پڑھو گے تو تاریخ کہے گی نہیں، نبوت کا اعلان تو 40 سال بعد لوگوں نے تاریخ سے پڑھ کے نکالا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا 40 سال بعد، میں ایک بڑا وہ ایک الگ مضمون ہے۔ تاریخ سے لوگ نکال کے کہتے ہیں دیکھیں جی یہ لکھا ہوا 40 سال بعد۔ تو حلیمہ نے جب دودھ پلایا تو کیا حضور 40 سال کے ہو گئے تھے؟ بتائیے گا جی، بھائی بڑی توجہ رکھنا، نقطہ بڑا اہم ہے۔ تو حلیمہ نے جب دودھ پلایا تو اب بتائیے مسلمان تھی یا نہیں؟ سورہ قصص قرآن مجید کی آیت نمبر 12 جا کے پڑھنا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعِ، کہ ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ۔ وہ جو رب پر ایمان رکھنے والے نہ تھے،
ان دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا۔ اگر حلیمہ کا ایمان سلامت اور کامل نہ ہوتا تو جس موسیٰ کو اللہ نے غیر کا دودھ نہیں پینے دیا اپنے محبوب کو پینے دیتا۔ اتنا جملہ سمجھ میں آ گیا؟ اب سنیے، اب میں پوچھتا ہوں کیا حلیمہ گھر میں اکیلی مسلمان تھی؟ وہ جو بچپن میں شیمہ کھلاتی تھی حضور کو اٹھا کے، اللہ کیا کافروں کے ہاتھوں میں اٹھوا کے محبوب کو پلوا سکتا ہے؟ مگر آؤ اب وقت نہیں، میں بات مختصر کر رہا ہوں۔ 40 سال ہو گئے، اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ بنو سعد قبیلے سے جنگ ہو گئی، گرفتاریاں ہو گئیں، اور ان گرفتار ہو کے آنے والوں میں حضرت شیمہ بھی تھی۔ اب نکتہ سمجھنا، کون تھی حضرت شیمہ؟ کس کی بیٹی؟ حلیمہ سعدیہ کی۔ اور دودھ وہیں سے پیا جہاں سے مصطفیٰ نے پیا۔ تو کیا خیال ہے شیمہ کافر تھی؟ آج میں وہ نکتے دے رہا ہوں جو سمجھ میں آ گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب شیمہ کو کوئی کافر کہہ سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے جہاں سے کافر دودھ پیے وہاں سے مصطفیٰ بھی دودھ پیئے؟ کہ یہ اللہ کی غیرت کے منافی نہیں ہے؟ جنگ ہو گئی اور جنگ میں گرفتار ہو کے شیمہ اور بنو سعد کا قبیلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا۔ آؤ لوگوں، میں اب وضاحت کا وقت نہیں، آج صرف میں نے ایک نکتہ دے دیا، علماء سے پوچھتے رہنا، وضاحت کرواتے رہنا، مگر سننا۔ عبد المطلب دنیا سے گئے، اللہ کی امانت بوتراب کے بابا کے حوالے کر کے گئے، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دے۔ آج پاکستانی قوم کو پھر برگلا کے بند گلیوں میں لے کے جایا جا رہا ہے کہ بوتراب کا بابا مسلمان تھا یا نہیں؟ ارے پہلے حلیمہ سعدیہ کا اسلام ثابت کرو، پھر بوتراب مولا علی کے باپ کا بھی ثابت کرتے رہنا۔ اگر حلیمہ سعدیہ ظاہری کلمے پڑے بغیر، اگر حضرت شیمہ دوسری طرف سے گرفتار ہو کے آنے کے باوجود ہمارے عقیدے میں مسلمان ہیں، تو 40 سال تک انگلی پکڑ کے جس ابو طالب نے کبھی مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھایا، کبھی چہرے چومے، ارے اس کا ایمان ڈھونڈتے پھرتے ہو، شرم کرو۔ جس دن تمہیں بوتراب کا بابا سمجھ میں آ گیا اس دن اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کہاں امت کو لے کے جا رہے ہو؟ کلمہ ڈھونڈنا دو۔ ابو طالب کا چیپٹر بعد میں شروع ہوتا ہے، حلیمہ سعدیہ کا پہلے شروع ہوتا ہے۔ بولیے جی، حضرت عبد المطلب جب فوت ہوئے تو حضور علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ بولیے نا جی، اب بتائیے۔ سنیوں کا علم 6 سال، پتہ ہے نا؟ تو حلیمہ سعدیہ نے 6 سال کی عمر سے پہلے دودھ پلایا تھا یا بعد میں پلایا تھا؟ تو پہلے تو حلیمہ سعدیہ کا کلمہ لے کر آؤ نا۔ ہائے، اور اگر کلمہ نہیں مانو گے تو صحابہ کی موجودگی میں وہ بڑی ماں جب دربار مصطفیٰ میں آتی ہے، ارے آقا کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، مزمل مدثر کی چادر اتار کر زمین پہ بٹھا کر جب اکرام کی میرے محبوب نے انتہا کر دی، صحابی جن صحابہ سے عقیدہ تم لیتے ہو وہی صحابی میرے محبوب سے پوچھتے ہیں، حضور یہ بڑھیا اتنی پرانی، اتنا اکرام کیوں ہے؟ میرے محبوب نے کہا صحابیوں تم نہیں جانتے یہ میری ماں حلیمہ ہے۔ تو جشن مصطفیٰ کا سمجھ میں آئے گا، پہلے عقیدہ صحیح کر لو۔ اب ہم کسی غیر سے کیا گلہ کریں؟ ہمارے تو اپنوں کو سمجھ نہیں آ رہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، تو میں آپ کو لے کے پہنچا تھا کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور شکور۔ توجہ ہے؟ اللہ کہتا ہے تم میرے محبوب کے جشن کی بات کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ میں نے حسین دیا بھی اور دے کے خود جشن منایا بھی۔ کتاب کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، البدایہ والنہایہ اور جامع المعجزات، یہ بھی کتاب ہے۔ دیگر کئی کتب کے حوالے بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام سویرے اپنے در دولت سے باہر نکلے، صحابہ کرام جو مشتاقان دید تھے کھڑے تھے، آ کر نے جلدی جلدی دعا کی۔ مشتاقان دید دیکھتے رہ گئے، حضور جلدی جلدی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ قدموں کے نشان سونگتے سونگتے صدیق و عمر و عثمان اس دروازے پر پہنچ گئے جس دروازے سے اندر رسول گئے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو دروازے کے باہر مولا مرتضیٰ کھڑے ہیں۔ یارو کدھر آئے ہو؟
आगे महबूब सुबह सुबह वक्त देते थे। आज हुजूर ने दुआ फरमाई, आका चले आए, हम भी पीछे पीछे चले आए। अली बाहर क्यों खड़े हो? कहा अंदर अंदर हुसैन की विलादत हुई है, हुसैन की। अब अंदर कौन है? सैयदा बतूल ज़हरा, इमाम हसन मुज्तबा और आने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम, ये चार अंदर हैं। और दरवाज़े पर वालियुन बाबुहा वालियुन, दरवाज़े पर मौला मुर्तज़ा हैं, इधर सहाबा हैं, असहाब हैं, यार हैं। और बड़ी कमाल का एक जुमला है, अली दरवाज़े पर, अंदर चार, बाकी बाहर। और मकाम अली पता क्या है? अली अंदर वालों में भी शामिल हैं, बाहर वालों में भी शामिल हैं। क्योंकि अंदर 5 तब पूरे होते हैं जब मौला मुर्तज़ा मिलते हैं, और बाहर 4 यार तब बनते हैं जब मौला उनकी सफ में भी खड़े आते हैं। तो सुनियो, 4 भी अली को शामिल करके मिलते हैं और 5 भी। समझ में आई बात? सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, अली भाई खैरियत है? तो मौला अली ने जवाब दिया, हुसैन तशरीफ़ लाए हैं, पैदा हुए हैं, और आसमान से 4,24,000 फरिश्ते उतरे हैं। कितने जी? थोड़ा वक्त गुजर गया, हुजूर अलैहिस्सलाम दरवाज़े पे तशरीफ़ लाए, देखा सहाबा किराम को। आका अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई खुद भी, तो असहाबे पैगंबर ने मुबारकबाद दी, या रसूलल्लाह मुबारक हो, बेटे की नवासे की मुबारक हो। वो सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, हुजूर साथ वो जो 4,24,000 आए हैं उनका आना भी मुबारक हो। सिद्दीक़ आपको कैसे पता चला? मुस्करा के अली का चेहरा देख के कहा, अली उन बाबुहा, अली उन मुर्तज़ा से पता चला। अली तुझे कैसे पता चला कि 4,24,000 आए हैं? तुझे किसने बताया? मुस्करा पड़े और कहने लगे, हुजूर हुजूर, अब असहाब की तरफ भी देखे मुस्कराए, कहने लगे, हुजूर 4,24,000 इकट्ठे नहीं आए, टोलियों में 12 रबीउल अव्वल को ना हम जश्न मनाते हैं, टोलियां निकलती हैं। फरमाया वो आमद हुसैन का जश्न मनाने के लिए अर्श से 4,24,000 इकट्ठे नहीं आए, टोलियों में आए और अपनी अपनी बोलियों में आए। और या रसूल अल्लाह, आपकी खैरात अली को है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे कुर्बान हूँ। अली उन टोलियों की बोलियां भी समझ रहा था और टोलियों में उनकी गिनती भी कर रहा था। तो जश्न किसका मनाया जा रहा है? और मनाने के लिए आए कहाँ से? तो फरमाया, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, समझो मैंने हुसैन दिया भी है, जश्न मनाया भी है। तो अगर ज़हरा के लाल का जश्न रब मना सकता है और उम्मत को बता सकता है, तो ज़हरा के बाबे के जश्न के बारे में क्या ख्याल है? अगर आओ, जब अली ने ये बात की, आका अलैहिस्सलाम ने कहा, अली तूने 4,24,000 गिन लिए, बता दिया टोलियां भी बोलियां भी, मगर उन्हीं में से एक फरिश्ते की बात मैं तुझे सुनाता हूँ। अब सुनिएगा, यह आखिरी गुफ्तगू की बात है। या रसूलल्लाह बताइए, पर मैं उन आने वाले फरिश्तों में एक फरिश्ता था जिसका नाम था फुतरस। क्या नाम था? फुतरस। और फुतरस तारुफ अब हुजूर ने करवाया। फरमाया ये वो फरिश्ता है जो अल्लाह की अर्श पे 70,000 फरिश्तों का कमांडर था। और एक दिन ऐसा हुआ, उसने अचानक ऊपर से झांक के नीचे ज़मीन वालों को देखा, एक बंदा देखा खुदा का। भाई सुनना, ये आपकी तरबियत के लिए नुक्ता है। जिसके बाजू भी नहीं थे, जिसकी टांगें भी नहीं थी, वो धरती पे रींग के चल रहा था। फुतरस कहता है, मैंने उसको देख के हैरत में सिर्फ ताज्जुब से ये गुमान और ख्याल किया कि ये भी कोई ज़िंदगी है, ये भी कोई। उस बनाने वाले को मेरा ख्याल इतना नागवार गुजरा, उसने मुझे बुलाया, मेरे पर काट दिए, मेरे बाजू काट दिए, पर जला दिए और उठा के मुझे एक वीराने के अंदर फेंक दिया। 700 साल से फुतरस कहता है, मैं उस वीराने में बड़ा रो रहा था। किसी एक इंसान को हकारत की नजर से देखने से
لوگوں فرشتہ 700 سال سے رو رہا ہے، اور صبح و شام خدا کے بندو جو تم دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، ڈسکس کرتے ہو، اور بڑے بڑے علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا؟ حضور کہنے لگے فطرس نے بتایا 700 سال سے ویرانے میں پڑا رو رہا تھا، آج 3 شعبان المعظم کو مولا حسین کی آمد اس کائنات میں ہوئی، اللہ کے 4,24,000 فرشتے عرش سے اترے، فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اسی ویرانے سے گزر کے آئے، اللہ نے روٹ وہی دیا جہاں فطرس 700 سال سے بڑا رو رہا تھا۔ ہم نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے اپنی کہانی سنائی، ہم نے کہا ہم زہرا کے شہزادے کا جشن منانے جا رہے ہیں، تو بھی آ جا، اس در پہ ہاتھ کٹے ہوا کو، پر جلے ہوا کو شفائیں مل جاتی ہیں، شفائیں مل جاتی ہیں۔ حضور فرمانے لگے علی سنو، صحابہ سنو، فطرس بارگاہ حسینی اور بارگاہ مصطفی میں آ گیا ان فرشتوں کے ساتھ، کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ، جلے ہوئے پروں کے ساتھ، کوہڑ کی مرض کے ساتھ۔ اے میری مسلمان قوم بڑے غور سے یہ جملہ سننا، آج ہم میں سے بھی ہر ایک کے عقیدے پر کوہڑ کا مرض لگ چکا ہے۔ آؤ جشن مصطفیٰ کی خیرات بتا رہا ہوں، جشن مصطفیٰ کا صدقہ بتا رہا ہوں۔ یہ وہ جشن ہے جو ظاہری کوڑ بھی دور کرتا ہے، اور جس کے عقیدے پہ کوڑ لگ جائے اس عقیدے کو بھی صاف کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے فطرس کی کہانی سنی، اور حضور نے پھر کیا ہائے ہائے، اب یہ جملہ بڑا قیمتی ہے لوگوں، میرا جملہ ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے یہاں اگر آپ نہ بھی جمعے دے میں خود جمع لوں گا، کیونکہ بات اتنے ذوق کی ہے۔ آقا نے فرمایا اپنے گھر والوں کو، کہا جاؤ، ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے مولا حسین پاک کی، کہا میرا حسین جس چادر میں لپٹا ہوا ہے وہ چادر اتار کے لے آؤ، وہ چادر جو وجود حسین کے ساتھ مس ہو چکی ہے پیدائش کے وقت، وہ اتار کے لے آؤ۔ آقا فرماتے ہیں میں نے وہ چادر جس میں میرا حسین لپٹا ہوا تھا وہ فطرس کے وجود سے مس کی، پر بھی نکل آئے، بازو بھی نکل آئے۔ مگر یہاں ایک نکتہ بڑا اہم مل گیا۔ آؤ لوگوں، دنیا میں آپ سب پیدا ہوئے، کائنات میں کوئی دعویٰ کر کے بتائے ماں کو بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، ساری رات بچہ جس جگہ پیشاب کر دے ماں سوکھی جگہ پہ بچے کو رکھ دیتی ہے، خود اس جگہ پہ لیٹ جاتی ہے، مگر کائنات کی کوئی ماں بتاؤ بچہ پیدائش کے وقت جس چادر میں لپیٹا جائے کوئی ماں اس پہ لیٹتی کبھی نظر آتی ہے؟ نہیں، اس میں وہ ناپاکی ہوتی ہے۔ کوئی ماں بچے کے پیشاب والی جگہ پہ تو لیٹنا گوارا کرتی ہے، مگر اس چادر پہ کبھی لیٹنا گوارا نہیں کرتی۔ آؤ میرے زہرا کے لال کا کمال تو دیکھیے، جس چادر میں میرا مولا حسین لپٹ گیا اس چادر سے اگر فرشتہ مس ہو جائے، جس کے بازو کٹے ہوئے، جس کے پر جلے ہوئے، جس کے وجود میں کوہڑ، تو لوگوں اگر اس فرشتے کو شفا مل سکتی ہے اللہ کی عزت کی قسم، جس کو جو کوڑ ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے عقیدے کا ہو، میرے مولا حسین کا ذکر کر لے شفا مل سکتی ہے۔ تو اگر زہرا کے لال میں یہ کمال ہے تو آپ پوچھتا ہوں زہرا کے بابا کے جشن میں کتنا کمال ہوگا۔ تو آپ کو سمجھ میں آئی جشن کیسے منانا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اور سن لو، بات ختم کر رہا ہوں۔ آج کے لیے تو معافی ہے، یہ جو بات کہنے لگا ہوں، مگر آج کے بعد معافی نہیں ہوگی۔ جشن مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں ٹوپی کیسی ہے، نہ دیکھتے ہیں کپڑے کیسے ہیں، نہ دیکھتے ہیں جوتے کیسے ہیں۔ آپ سب کی بات نہیں کر رہا، مگر کچھ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے بعض لوگوں کے کپڑے دیکھے، ٹوپی دیکھی، جوتے دیکھے، اس کا میل دیکھا، ایسے لگتا تھا 7 نسلوں کا یتیم آ گیا ہے۔ لوگوں بڑی توجہ رکھنا، اب صاحبزادہ ظہیر ہمارے فاضل امین حاضر القرآن کے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، میں چاہتا ہوں اس محنت کے نتیجے میں ہمیں کچھ حاصل ہو جائے۔ لوگوں یہ ساؤنڈ اگر کام نہ کرتا اور میری آواز آپ تک نہ پہنچاتا، آپ اگلے سال یہ منگواتے؟ اٹھا کے لے جا بھائی، نہیں چاہیے،
آپ کے گھر میں پنکھا لگاتے ہیں، پنکھا ہوا نہ دے نہ چلے، آپ لگا رہنے دیں گے؟ اتار کے پھینک دیں گے، نیا لے آئیں گے؟ آپ مولوی بلائیں اور مولوی آپ کے معیار پہ پورا نہ اترے، اگلی دفعہ بلائیں گے کہیں گے بندہ تبدیل کرو جی۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، تبدیل کر دو تو یار جشن مصطفیٰ کے لیے کپڑے تو تبدیل کر لیا کرو، اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ۔ جوتے بھی ذرا، اور ٹوپی ساری زندگی کو ٹوپی لیتی، 10 جگہ تو پھٹ گئی پھر بھی وہی پانی ہے جی، یہ ٹوپی کی جی یہ کیڑا کوئی قیمتی چیز ہے؟ وہ کبھی حضور کے میراث کے لیے کوئی چنگی سونی ٹوپی بھی لے لیتا کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے جی؟ کوئی غلط غلط ہے نہیں ہے؟ جب آپ اس طریقے سے بن ٹھن کے میلاد کی محفل کے لیے عام جمعے کے لیے 1 دفعہ نہاتے ہو، مصطفیٰ کے میلاد کے لیے 3 دفعہ نہا کے آیا کرو، اپنی ظاہری میل اتار کے آیا کرو، اور محبوب خدا کی بارگاہ میں آ کر جب دعا ہاتھ اٹھا کے کہا کرو سونیا ظاہری میل اتار آئے ہوں، اندر کی تو اتار دے۔ اور حسان اور شعر سننے والے ہوں یہ کلر سجدہ کی پٹی شعر بڑے پسند ہیں، تو شعر بھی سننا ہو تو ایویں اگلے پیچھے نہ سنا کرو، پھر وہ بھی حسانی شعر سنا کرو۔ حسان بن ثابت نے کس انداز میں پھر شاعری کی، پھر اس انداز کو اپناؤ تو صحیح نا زندگی میں۔ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، اب انا بشر مثلکم، یہ حسان سمجھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انا بشر مثلکم کا معنی یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي کہ کسی آنکھ نے مصطفیٰ ورگا دیکھی نہیں ہے۔ کیا حسان کا عقیدہ ہے میں حضور جیسا ہوں؟ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جیسا تو کسی آنکھ نے حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کائنات کی کوئی ماں ایسی جمی ہی نہیں، بنی ہی نہیں جو مصطفیٰ جیسا شاہکار کسی کو دکھا سکے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہم تو عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، جس مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں ارے ان کی طرف عیب منسوب نہ کرنا، ان کا ذکر کرنے سے تو اپنے عیب دور ہو جاتے ہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، مجھے آپ کو تو آئے ہائے او یار حضور دی ولادت کی تو سمجھ آسی آ ہی نہیں سکتی۔ کہتے جی تسی کدو جمعے ہو جی؟ ولادت دی برتھ ڈے بتائیں جی، فلانی تاریخ۔ میں پوچھتا ہوں جس دن آپ اپنی برتھ ڈے لکھتے ہیں کیا اسی دن آپ دنیا میں آئے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ 9 مہینے کھاتا بھی رہا، پیتا بھی رہا، پلتا بھی رہا، سانس لیتا بھی رہا، مگر پھر بھی وہ جس آج کے نادان کو اپنی ولادت سمجھ میں نہیں آئی اسے مصطفیٰ کی ولادت کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ بولیے جی۔ میری آپ کی بھی پیچھے 9 مہینے 8 مہینے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ حضرت جابر نے احسان کر دیا قیامت تک آنے والی امت پر۔ کیا احسان کیا؟ بات ختم۔ کہتے ہیں حضور یہ نہیں کہا حضور تہاڈی ولادت کدوں ہوئی، برتھ ڈے کیویں؟ حسان نے کہا حضور آپ کی تخلیق کب ہوئی؟ جابر نے پوچھا تو حضور نے فرمایا جابر میری تخلیق تجھے کیسے سمجھاؤں، اتنا بتا دیتا ہوں۔ نہیں، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ تخلیق مصطفیٰ الگ چیپٹر ہے، نبوت مصطفیٰ الگ چیپٹر ہے، نبوت ملنا الگ چیپٹر ہے، نبوت کا اعلان ہونا الگ چیپٹر ہے۔ جابر نے سوال کیا آقا بتا دیں تخلیق کب ہوئی؟ آقا نے کہا یہ چھوڑ اگلا پہلو بتاتا ہوں۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب فرشتے آدم کو بنانے کا گارا لا رہے تھے، مٹی اکٹھی کر رہے تھے، پانی دھو دھو کے لا رہے تھے، اس وقت میری تخلیق نہیں، اس وقت بھی میں نبی تھا، اس وقت بھی میں نبی۔ آؤ لوگو یہ جتنی باتیں آپ سے کی اگر آپ کو اچھی لگی، یہ صدقہ ہے استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کا۔ بس تحریک منہاج القرآن کا یہی سبق ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگا تو یہ تحریک آپ کو دعوت فکر دے رہی ہے، آئیے اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے، اور انہیں آج کل کی پریشانیوں اور نادانیوں سے نکالنے کے لیے منہاج القرآن کی چھتری حاضر ہے۔ جو خوشی سے قبول کرنا چاہے آؤ اس کے ممبر اور رفیق بن جاؤ۔ انشاءاللہ کل آپ کی نسلیں بھی یہ گیت ایسے ہی گائیں گی جیسے آج طاہر القادری کا یہ ادنا شاگرد سنا کے جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک مولا جشن کو قبول فرمائے۔ اور اب ہر سال صاحبزادہ ظہیر صاحب نے ابتدا کر دی
ان کو سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آئندہ ان کے اس مشن کو آگے لے کے چلنا اب اے اہلیانہ سر صبح شاہ آپ کا کام ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔